الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. محترم و مکرم قابل احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، اسلامی سال کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ 8واں مہینہ ہے. ماہ شعبان رمضان المبارک کی تیاری کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ماہ شعبان رمضان المبارک سے پہلے اپنی زندگی کو سدھارنے اور نکھارنے کا ایک بہترین موقع ہے. ماہ شعبان اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. ماہ شعبان اللہ کے دربار میں بندوں کے جو اعمال پیش ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے ان اعمال کو کرنے کا مہینہ ہے. ایک روایت کے مطابق ماہ شعبان سال بھر جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان کا حساب کرنے کا مہینہ ہے. ماہ شعبان آنے والے سال جتنے لوگ مریں گے اس کا تمام حساب فرشتوں کے حوالے کرنے کا مہینہ ہے. ماہ شعبان پروردگار عالم کی طرف سے بندوں پر خصوصی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. شعبان کہتے ہیں بکھیرنے کو. اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں بندوں پر بہت زیادہ پھیلا دی جاتی ہے، اس لیے بھی اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. تاریخی اعتبار سے شعبان کے مہینے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ خواہش اور تمنا کہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے، اسی شعبان کے مہینے میں قرآن میں یہ حکم نازل ہوا. اسی شعبان کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. اسی شعبان کے مہینے میں غزوہ بنی المصطلق ایک اہم غزوہ ہے جو پیش آیا. اسی شعبان کے مہینے میں اگر کہیں مسلمان پانی کے حصول میں پریشان ہو تو تیمم کی آیات کا نزول اور تیمم کا حکم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں 2 زوجہ محترمہ حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما غالباً ان دونوں سے آپ کا نکاح ہوا. اسی شعبان کے مہینے میں اسلام دشمنوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے باضابطہ طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا. اور اسی شعبان کے مہینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے
تقریباً 90 سال بعد بیت المقدس کو ان دشمنوں سے آزاد کروایا تھا۔ یہ شعبان کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کو کیسے گزارا کرتے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا شعبان کے چاند سے رمضان کا شمار کرو، یعنی شعبان کا چاند دیکھو تو اب رمضان کے آنے کا انتظار شروع کرو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے، ہمیں لگتا کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اتنے روزے رکھتے۔ ہم یوں سوچتے کہ شاید اللہ کے رسول روزہ رکھنا نہیں چھوڑے۔ ایک روایت میں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رہتے، کسی اور مہینے میں اس طرح روزے رہتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ پورے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر پورے شعبان میں روزے رہنے کا مطلب اکثر شعبان مراد ہے۔ شعبان کا اکثر حصہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا شعبان میں دیکھتا ہوں۔ پورا مہینہ تقریباً آپ روزہ رہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ غافلوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ان کو جن کے دل ابھی مردہ نہیں ہوئے، صرف ان کو جن کے دلوں پر گناہوں کا زنگ اتنا نہیں لگا کہ وہ اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر اثر بھی قبول نہ کر سکے، ایسے لوگوں کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ جن کے دل ابھی نرم ہیں، جن کے دل ابھی خشیت کے ساتھ، خشیت کی صفت سے متصف ہیں، ان کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اسامہ، اس مہینے میں روزے کثرت سے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان اور رجب کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے شعبان کا، بہت اہم مہینہ ہے، لیکن اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو یہ سبق دیا کہ تمہارے نبی اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ امت میں غفلت پڑ جانے کا مہینہ ہے، لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اس مہینے میں، لیکن تمہارے نبی تمہیں اپنے عمل سے یہ درس دیتے ہیں کہ غفلت میں نہ۔ یہ مہینہ تو انتہائی درجے کے اہتمام کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ علماء نے کئی حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی، چونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت سے رہوں۔ ایک حکمت یہ لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب ملک الموت کے حوالے موت کی جائے کہ اب فلاں بندے کی موت کا وقت آ گیا، ان کی روح کو نکالنا ہے، نبی علیہ السلام چاہتے تھے جب میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو تو میں روزے سے رہوں۔ تیسری حکمت یہ لکھی کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، رمضان سے پہلے
چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تھے کہ رمضان کی مبارک سعادتوں، رحمتوں، برکتوں کے حصول کے لیے ایک مناسبت پیدا ہو جائے، دل عادی ہو جائے، جسم عادی ہو جائے کہ رمضان کے روزے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کی فضیلت ہمارے سامنے آئی کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ، شعبان کا مہینہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک سنہرا موقع ہے۔ شعبان کا مہینہ کثرت روزوں کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اعمال کے پیش ہونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ملک الموت کے حوالے آنے والے سال جتنے مریں گے اس کی فہرست ہونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ وہیں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا رجب اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، شعبان کے مہینے میں دونوں جہان کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کو بخشا بخشایا بنایا، جن کے تمام اگلے پچھلے لغزشوں کو معاف کر دیا، خود قرآن اس پر گواہ ہے، اللہ کے آپ محبوب ہیں، اللہ کے آپ چہیتے ہیں، اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، جنت آپ کی پکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن آپ پر جو اہتمام ہے روزوں کا، جو فکر ہے آپ کو رمضان کے استقبال کی، رجب سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میری عمر میں برکت دے دے، رجب کے مہینے کو گزار دے، شعبان کے مہینے کو گزار دے اور رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ یہ اشارہ ہے اس جانب امت مسلمہ کے ہر مرد و عورت کو کہ تمہارے نبی بخشے بخشائے ہونے کے باوجود اتنے فکر مند ہیں، تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کتنی غفلت تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ نبی جو بالکل انتہائی درجے کی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کا انتہائی درجے کا گہرا رشتہ آپ کو حاصل تھا، اس کے باوجود روزے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اور اس کے مقابلے میں امت کا یہ حال ہے کہ شعبان میں روزے رکھنا کسی مسلمان کے لیے اس کا تصور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ شعبان میں روزے رہیں گے، رمضان میں کیسے رہیں گے روزے اگر شعبان میں ہم روزے رہ لیں گے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اللہ کے قریب تھے اتنا کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے، جتنا اللہ سے آپ کو تعلق تھا کسی کو اللہ سے اتنا گہرا تعلق نہیں، اور اس کے باوجود جتنا آپ اللہ سے قرب کے مشتاق تھے اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کیسے کثرت سے روزے رہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور غفلت اس مہینے میں عام طور پر معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی تھی اور یقیناً سچی ہوئی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، 4 شعبان آ گئی، لیکن کسی مسلمان کو توفیق مل جائے تو مل جائے، عمومی حال تو یہ ہے کہ غفلت کی چادر تان کر سب اپنے مشغلوں میں لگے ہیں۔ رجب شروع ہوا، رجب مکمل ہو گیا، شعبان شروع ہوا، شعبان بھی مکمل ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ آ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ رمضان بھی گزر جائے گا اور جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ جو انسان طلبگار ہوتا ہے وہ سمجھداری سے کام لیتا ہے، اور سمجھداری یہ ہے کہ موقع جب ملے تو موقع کو غنیمت جانیں، فائدہ اٹھائیں، اس فائدے سے بھرپور اپنے آپ کو سرشار کریں۔ شعبان کا مہینہ بھی ملا، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں رمضان کی تیاری کی فکر ستاتی بھی نہیں ہے، بس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہاں بھائی آ جائے گا رمضان تو دیکھیں گے، چاند تو نظر آنے دو رمضان کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن کا اللہ کے یہاں اتنا مقام ہے،
وہ تو شعبان کے چاند سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور جو امت گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہے، جن کے دلوں پر گناہوں کا زنگ اتنا لگ چکا ہے کہ نماز فجر کو اٹھنا مشکل ہو چکا ہے، اذان کی آواز کان سے ٹکراتی ہے لیکن مسجد کو جانے کو طبیعت ساتھ نہیں دیتی، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان تیار نہیں ہے، ہاتھ کی انگلیاں اللہ کے ذکر کو گننے کے لیے ساتھ نہیں دیتی، اور ایسی امت کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے رمضان کے انتظار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ سے غفلت کے اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے غفلت کے اسباب کیا ہے؟ ذرا توجہ سے ہم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ ہمارے ہی حالات کو دیکھ کر گویا ہمارے ہی بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ان آیات کو پڑھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو۔ کس سے خطاب ہے اللہ کا؟ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، گورے ہیں، کالے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، سب کے لیے اللہ کا یہ خطاب ہے، اے ایمان والو۔ جی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمائیں۔ بڑا ہی ہیبت ناک اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ایک المیہ بیان کر رہے ہیں امت کا۔ ان من ازواجکم و اولادکم، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ کیا ہے؟ تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ انسان کی عقل کہے گی کہ یہ تو سینس کے خلاف بات ہو رہی، میں سمجھتا ہوں میری بیوی میری محسنہ، میرے بچے میرے خیر خواہ، میری فیملی، اسی کے لیے تو میں سب کچھ کر رہا ہوں، اور اے اللہ جی آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے بچے دشمن ہیں میرے، ان سے بچو۔ فاحذروہم امر کا صیغہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ ان سے بچو۔ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو مفسرین نے لکھا ہے، بالخصوص مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے دو واقعے نقل فرمائے۔ ایک واقعہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو ایک صحابی رسول مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں آقا کی خدمت میں پہنچوں اور پہنچ کر اپنا اسلام کو ظاہر کروں، تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا کہ مت جاؤ۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اے میرے نبی کا صحابی، یہ تمہارے بچے اور بیوی تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ تمہیں تمہارے نبی کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، دشمن نہیں تو اور کیا ہے۔ تمہیں تمہارے رب سے قریب ہونے سے روک رہے ہیں، دشمن نہیں تو اور کیا ہے۔ فاحذروہم، ان سے بچو۔ ایک اور واقعہ مفتی صاحب نے نقل فرمایا مفسرین کے حوالے سے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتے تھے۔ جہاد میں جانا بھی اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ نے، خود نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ جہاد کیا ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، لوگ اسے غلط باور کراتے ہیں، حالانکہ انہیں جہاد کا صحیح مفہوم پتہ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول جانا چاہتے تھے تو ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے انہیں روکا۔ آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا؟ ہم گھر میں کیسے رہیں گے؟ ہم گھر میں آپ کے بنا کیا کریں گے؟ تو وہ صحابی بیوی اور بچوں کی بات سن کر جہاد میں جانے سے رک گئے۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ مفتی صاحب نے اس کے بعد نقل کرتے ہیں کہ دو واقعات اس آیت کی تفسیر میں لکھے گئے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں، دونوں واقعات ایک بار مرتبہ پیش آئے ہوں، الگ الگ پیش آئے ہوں، اور اللہ نے اسی آیت کے ضمن میں حضرات صحابہ نے اللہ کی طرف سے نزول کو بیان کر دیا، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تو اس کے بعد نقل فرماتے ہیں کہ بیوی اور بچے
انسان کے لیے آزمائش ہے۔ دیکھو، اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا، اللہ کے قریب ہونے سے روک دیا، اللہ کے نبی کے دربار میں جانے سے روک دیا، پھر اس کے بعد فرماتے ہو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر یہ تمہارے بیوی اور تمہارے بچے تم سے کیا کریں؟ معافی چاہیں، اگر وہ تم سے اپنے اس غلطی پر پچھتاوا کر کے تم سے صلح کر لے، معافی چاہیں، تو ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ پھر اگلی آیت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ تو تین چیزیں ان دو آیتوں میں پتہ چلی، ایک ہے مال، ایک ہے بیوی، ایک ہے بچے۔ اگر آج کے معاشرے کا ہم جائزہ لے کر دیکھ لیں اپنی اپنی زندگیوں کا، تو ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے، کسی کو مال نے رب سے دور کیا ہوا ہے، تو کسی کو بیوی نے رب سے دور کیا ہوا ہے، تو کسی کو بچوں نے رب سے دور کیا ہوا ہے۔ کوئی بیوی کے خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، کوئی بچوں کی خاطر ناراض کر رہا ہے، اور کوئی مال کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ یہاں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، کہ یقیناً تمہاری بیویوں میں سے بعض، ساری نہیں، ہر ایک کی بیوی نہیں، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، ہر ایک کے بچے نہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنے ماں باپ کو دور کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنے رب سے قریب کر دیتے ہیں۔ جو بیویاں اپنے شوہر کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہیں، تو معلوم ہوا شعبان کے مہینے میں غفلت جو آج مسلمانوں پر طاری ہے، کہیں مال کی وجہ سے، کہیں بیوی کی وجہ سے، کہیں بچوں کی وجہ سے، اور اگر عورتیں ہیں تو وہ شوہروں کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل۔ آج مال کا نشہ اتنا چڑھا ہوا ہے، کیا مرد اور کیا عورت اللہ بھول گئے ہیں، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ کی ضرورت بس کام پر یاد آ جاتی ہے، جب کوئی کام اٹک جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہی حال تو مشرکین کا تھا، خود قرآن میں لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ان کے کام اچھے چلتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور آج دین، آج قرآن، آج اللہ کب یاد آ رہا ہے؟ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں اور فراخی کے عالم میں اللہ یاد بہت کم لوگوں کو آ رہا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے رب کو اپنی خوشی کے زمانے میں یاد رکھتا ہے، اللہ اسے مصیبت کے زمانے میں نہیں بھولتا، اللہ اس کو نہیں بھولتا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ رمضان کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے، جو انسان اپنے لیے کچھ سامان تیار کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے اعمال کے ذخیروں کو بھرا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے کے رجسٹر بھرا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے اعمال کے ترازو وزن ہو جایا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں حضرات صحابہ کے نیکیوں کے لکھنے والے فرشتے ہلچل میں آ جایا کرتے تھے، اتنی نیکیاں کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نیک بندے اتنی نیکیاں کرتے تھے کہ ان کے اعمال نامے ذخیرے سے بھر جایا کرتے تھے۔ اور یہ تو مردوں کا حال ہے، امت کی عورتوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی ازواج کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی گھر والیوں کو دیکھیں، اللہ کے ولیوں کی گھر والیوں کو دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی بیٹیوں کو دیکھیں، اور تاریخ گواہ ہے جس نیک بندے کے گھر کی عورت کا ہم زندگی کا خاکہ اٹھا کر دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ جب رجب شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے کام کاج کو اتنا سمیٹ دیا کرتے تھے کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں بس رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ ایسے گزارتے تھے وہ لوگ شعبان کو۔
خود نبی علیہ السلام رجب سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دیجیے۔ کیوں دعا کی؟ اس لیے کہ خطبہ اپنی تقریروں میں بس اس کو بیان کرتے جائیں، لکھنے والے اپنے مضامین میں ان حدیثوں کو لکھتے چلے جائیں، اور ہم آپسی مجلسوں اور محفلوں میں اس کو بس تذکروں کے نام پر کر دیں۔ ہاں بھئی نبی علیہ السلام کتنا شعبان سے پہلے رجب سے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اس کے لیے یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے یہ تعلیمات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے یقین کا جائزہ لیں، اپنی آخرت کی فکر کا جائزہ لیں، اپنے قبر کی تیاری کا جائزہ لیں۔ دیکھیں یہ جو تصور ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، اس تصور سے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کو یہ نعمت عطا ہوئی ہو سوائے مسلمان۔ محروم ہے، جا کر دیکھو ان گوروں کی زندگیوں کو، وہ تڑپ کر سسک کر ایسی گندی زندگی جیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ترس آتا ہے۔ نہ ان کے یہاں مرنے کے بعد کوئی تصور ہے، نہ جنت کا ان کے یہاں تصور ہے، نہ جہنم کا، نہ سوال جواب کا تصور ہے، نہ قبر کا۔ وہ بس یہ سوچتے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو اور مرو، زندگی کو عیاشی کے ساتھ گزارو، انجوائے کرو، کلبوں میں جاؤ، اپنے آپ کو انٹرٹین کے راستے پر چلاؤ، سب کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ لیکن اسلام یہ تصور دیتا ہے یہ دنیاوی زندگی وقتی ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں، ہمیشہ کی راحت تو جنت میں ہے۔ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، ہمیشہ کی تکلیف تو جہنم کی تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی نے آ کر کہا، اے ابا جان آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، اتنی مصیبت برداشت کرتے ہیں، اتنی قربانیاں دیتے ہیں، آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ اتنے لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا، اے میری بیٹی کچھ دن کی بات ہے، کچھ دن کی بات ہے، یہ تکلیفیں ایک دن رنگ لائے گی، یہ تکلیفیں ایک دن اپنا رنگ دکھائے گی۔ آج ہم امت کا حال دیکھ لیں تو پتا چلے گا نبی علیہ السلام کی تکلیفیں رنگ تو لا رہی ہے۔ امریکہ میں آپ جا کر دیکھیں، واشنگٹن میں جا کے دیکھیں، لندن میں جا کر دیکھیں، اور جتنے ممالک ہیں جہاں ایشیائی ممالک کو چھوڑ کر وہاں آپ دیکھیں روزانہ کئی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں اسلام قبول کرنے پر کسی نے زور نہیں ڈالا۔ لیکن جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں، ماں پیٹ مسلمان ہیں، وہ لوگ نبی علیہ السلام کی تڑپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک بندہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پہلے غیر مسلم تھا، ایمان قبول کیا، اب ایمان قبول کرنے کے بعد نبی کی ایک ایک سنت کو معلوم کرنا شروع کیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کھاتے کیسا تھے، پیتے کیسا تھے، اٹھتے کیسا تھے، بیٹھتے کیسا تھے، سوتے کیسا تھے، کسی سے بات کیسے کرتے تھے، بازار میں کیسے ہوتے تھے، گھر میں کیسے ہوتے تھے، بیوی بچوں میں کیسے ہوتے تھے، دوستوں میں کیسے ہوتے تھے، آپ کی عبادت کو ہر چیز کو معلوم کر رہا تھا، آپ کے لباس کو معلوم کر رہا تھا۔ تو اس کے دل میں ایک فکر پیدا ہو گئی کہ میرے نبی کیسا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ معلوم کرنا شروع کیا علماء سے کہ ہمارے نبی کیسا لباس پہنتے تھے، کرتا بنانے کی فکر ہوئی۔ اب یہ پوچھنا شروع کیا کہ ہمارے نبی کرتا اگر پہنتے تھے تو نبی کے کرتے پر جیب ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا تو دائیں جانب ہوتا تھا یا بائیں جانب ہوتا تھا۔ اس فکر میں کئی علماء کو فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میرے نبی کی جیب رکھنے کی سنت کیا تھی۔ یہ جذبہ ایک غیر مسلم کو اسلام کے بعد پیدا ہوا، اور جو ماں پیٹ مسلمان ہیں ان کے سامنے سنایا جا رہا تمہارے وہ نبی جس کے لیے تم جان قربان کرنے کو تیار ہو، مال قربان کرنے کو تیار ہو، آل و اولاد قربان کرنے کو تیار ہو، تمہارے نبی کا رجب میں یہ معمول ہوتا تھا، شعبان میں یہ معمول ہوتا تھا، تمہارے نبی رمضان کا استقبال ایسے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ماں پیٹ مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ تو بس کانوں کے مزے کو سننے کو تیار ہے لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں۔
واقعہ نہیں ہے، ایسے بیسیوں واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر، آپ کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی بتائی گئی پیاری شریعت کو لوگ پڑھ کر اپنے حکومت کے قانون کا حصہ بنا رہے ہیں۔ آپ باہر ممالک کو دیکھیں، ہندوستان کے علاوہ، بنگلہ دیش کے علاوہ باہر جو ممالک کے بہت سارے انگریزی ممالک، ان ممالک میں وہ تمام اسلامی تعلیمات آج جس کو مسلمان اپنانے کو تیار نہیں ہے، بہت ساری ایسی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اپنے قانون کا حصہ بنا ڈالا ہے کہ یہ قانون ہے اسلامی تعلیمات۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کو ایسے گزارا کرتے تھے کہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم کو بھی ایک کام شعبان میں یہ کرنا ہے، کثرت سے روزے رہنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمت بالکل نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں، ہمت بالکل نہیں ہوگی روزہ رہنے کی۔ ارے کیسے ہو پائے گی؟ فرض نماز 4 رکعت پڑھنے کے بعد جن دلوں کو سنت پڑھنے کی ہمت نہ ہو، وہ روزے رکھنے کی ہمت کریں گے؟ کیسے کریں گے ہمت؟ دل اتنے مردہ ہو گئے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو کئی لوگ تو یہ سوچ کر گھبرا رہے ہیں کہ روزے کیسے رہیں، اتنا گرمیوں کا روزہ کیسے رہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام روزے رہ کر ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو، ذرا غور کرو، رمضان صحیح گزارنا چاہتے ہو تو روزوں کا اہتمام کرو۔ تمہارا کثرت سے روزے رہنا تمہارے رمضان کو تمہارے لیے آسان بنا دے گا۔ بہت سکون ہوگا جب کوئی رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رہے گا تو اس کا دل، اس کا نفس، اس کے اوپر بیٹھی ہوئی گندگی اتنی ہو جائے گی کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بڑی آسانی سے دل قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ روزہ رہتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اکثر مہینہ روزہ رہتے تھے۔ ہم کیا کریں؟ ہم بھی روزوں کا اہتمام کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آخر مہینے میں روزے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر رک کر یہ بات غور کریں، آخر مہینے میں روزے رہنے سے منع کیا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ رمضان کا استقبال صحیح ہے۔ آخر مہینے میں روزے رہیں گے، فرض روزوں میں کہیں پریشانی نہ آ جائے، اس لیے فرض روزوں میں کہیں خلل نہ ہو جائے، صحت پر بوجھ نہ پڑ جائے۔ ذرا سوچیں کتنا خیال فرماتے تھے آقا اپنی امت کا، کہیں میری امت کمزور ہے، وہ امت شعبان کے مہینے کے ختم تک روزہ رہے گی، پھر اگر وہ اس طریقے سے رمضان کا مہینہ شروع کرے کہ وہ شعبان میں روزے سے تھی تو رمضان کے روزوں میں اسے فرق نہ پڑ جائے۔ شعبان میں روزے رکھنے کا حکم بھی رمضان کے استقبال کے لیے ہے، شعبان کے اخیر میں روزے رہنے سے منع کرنا بھی رمضان کے استقبال میں ہے۔ اور یہ روزے کیوں رکھائے جاتے ہیں؟ کوئی بندے خدا مسجد کو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو حکم ہے کہ 2 رکعت وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی جائے، وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے، مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعت نماز، پھر 4 رکعت ظہر کی سنتیں پڑھی جائے، پھر اس کے بعد فرض پڑھیں گے۔ یہ سب کیوں ہے؟ 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ المسجد، پھر 4 رکعت ظہر کی سنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کاج سے نکل کر، ضروریات سے نکل کر، مشغلوں سے نکل کے اللہ کے گھر کو آئے تو ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب نفل پڑھیں گے تو تھوڑا تھوڑا انسیت پیدا ہوگی اللہ کے دربار میں حاضری کی، پھر جب فرض پڑھیں گے تو اللہ کی طرف کلی طور پہ متوجہ ہوگی۔ اسی لیے یہ روزے ہیں شعبان کے، تاکہ رمضان کے روزوں سے پہلے، فرض روزوں سے پہلے نفل روزوں کی پریکٹس ہو جائے، روزوں کا قلب عادی ہو جائے، دل عادی ہو جائے، رمضان میں روزے رہنا آسان۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان سے پہلے اس شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام، روزانہ نیت کریں کہ بھئی کل سے روزہ رہیں گے، 2 دن 3 دن روزہ رہیں، 1 دن گیپ کریں، 2 دن روزہ رہیں، 1 دن گیپ کریں۔ کیوں؟ تاکہ ہم کو روزے کی عادت پڑے۔
اور آج جو غفلت ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن سچ کہتا ہے، کہیں مال کی وجہ سے، کہیں اولاد کی وجہ سے، کہیں بیوی بچوں کی وجہ سے، تو کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنانا چاہتا ہے؟ کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنانا چاہتی ہے؟ کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو اپنا دشمن بنانا چاہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی ہمارے لیے دوست ہو، ہمارا شوہر ہمارے لیے دوست ہو، ہمارے بچے ہمارے لیے دوست ہو، ہمارا مال ہمارے حق میں خیر خواہ ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو مال رکھیں، لیکن مال کو اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب نہ بننے دیں۔ بیوی بچوں کو رکھیں، لیکن بیوی اور بچے اللہ سے غفلت کا سبب نہ بنے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جا رہا، شوہر کو پکوان پکانے کے لیے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کی رضامندی کے لیے نماز چھوڑی جا رہی، اللہ کی رضا کو چھوڑا جا رہا، اللہ کے ذکر کو چھوڑا جا رہا، اللہ کی یاد کو چھوڑا جا رہا، اللہ کی محبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بے چین و بے قرار کرنے کا وقت نہیں دیا جا رہا۔ ارے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس اللہ نے شوہر کی نعمت سے نوازا ہے، اسی اللہ کے ساتھ ہم ایسا سلوک کر رہے ہیں، ہمارا برتاؤ اسی اللہ کے ساتھ میں ایسا ہے جس اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں دی۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے؟ اولاد دے دی اور اب امتحان ہے۔ اولاد کے پیچھے پڑھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو یا پھر اللہ کو یاد رکھتے ہو؟ مال دے دیا اور مال دے کر آزمائش میں ڈال دیا کہ مال کی محبت میں اللہ کو بھول جاتے ہو یا اللہ کو یاد رکھتے ہو؟ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ شعبان کا مہینہ مال کی محبت میں، اور رمضان کا مہینہ تو جتنا 11 مہینے مال کی محبت میں گزرتا ہے، پورے 11 مہینے کا جو حساب ہے اس سے زیادہ رمضان کے مہینے میں مال کی محبت میں ہم وقت گزار دے رہے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ مال کی محبت کے حوالے ہو گیا۔ کپڑے جمع کرنا ہے، کھانا جمع کرنا ہے، ہر کاروباری کو، تاجر کو، ملازم کو، مزدور کو اللہ حفاظت فرمائیں، کیسے سمجھائیں کہ رمضان کا مہینہ مال کا نہیں اعمال کا مہینہ تھا، لیکن لوگوں نے اسے مال کا مہینہ سمجھ لیا۔ اللہ رمضان میں رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب ریس لگی ہے کہ رمضان سے پہلے 12 گھنٹے محنت کرتے تھے تو رمضان میں 20 گھنٹے محنت کرو تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ ارے بھئی یہ وقتی ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ مال آزمائش بن گیا، یہ مال غفلت کا سبب بن گیا۔ رمضان کے مبارک مہینے کی ساعتیں، رمضان کے مبارک مہینے کے لمحات بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر رہے ہیں اس مال کی وجہ سے۔ شعبان کا مبارک مہینہ، جس مہینے میں تڑپتے تھے صحابہ کی بے چینی کا حال کیا ہم جانتے ہیں؟ وہ حضرت علی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت میں، وہ علی کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جیسے ماہی بے آب تڑپتی ہے، کوئی مچھلی جب سمندر سے نکال دی جائے تو وہ پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، سانپ کا ڈسا ہوا جیسے تڑپتا ہے، حضرت علی اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتے تھے، ایسے مچلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ اے علی کیوں اتنا تڑپتے ہو؟ کہتے کہ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں، پتہ نہیں میرا رب مجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جن کی جنت پکی تھی ان کا تو یہ حال تھا، اور جن کی زندگی میں ایک سجدہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہوا ہے، ان کا یہ حال ہے کہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ مال آزمائش کا سبب بنا ہوا ہے۔ کہیں بیوی آزمائش کا سبب بنی ہوئی ہے، بیوی کے کپڑوں کی وجہ سے، بیوی کے سامان کی وجہ سے، بیوی کی خواہش کی وجہ سے، بیوی کی تمنا کی وجہ سے، بیوی کی آرزو کی وجہ سے آج مسلمان ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ شعبان کا مبارک مہینہ غفلت سے کیوں گزر رہا؟ کہ بیوی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ان کو کھانا لانا ہے، ان کو سامان لانا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ بالکل اللہ نے یہ سب کچھ لگایا ہے، لیکن اس لیے نہیں لگایا کہ ان کے پیچھے پڑ کے اللہ کو بھول جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر ہم کو بیوی اور بچے نہ ہوتے تو ہم بالکل اللہ والے بن جاتے۔ یہ تو اسلام میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ اسلام تو روکتا ہے ایسے کام سے کہ اگر کوئی انسان جنگل میں چلا جائے،
اور سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ اللہ کرتا بیٹھ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی عبادت اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ اصل تمہارے بہادری کا، اصل تمہاری ہمت کا، اصل تمہارے حوصلے کا تو امتحان اس وقت ہے تمہارے گھر میں بیوی ہو، تمہارے گھر میں بچے ہو، تمہارے گھر میں مال ہو، تمہارے گھر میں آسائش ہو، تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں ہر قسم کی سہولتیں ہو، اور اس وقت تم اللہ کو نہ بھولے۔ اصل امتحان تو یہ ہے۔ صحابہ کے پاس مال کے انبار تھے لیکن صحابہ کبھی اللہ کو نہیں بھولے۔ عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار شخص پوری دنیا میں آج آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ اس زمانے میں جو مال کے خزانے ان کے پاس تھے آج کوئی اتنا مالدار ہم دکھا سکتے ہیں؟ اور پھر عبد الرحمن ابن عوف جیسا اللہ والا بھی آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ ایک طرف مال کا انبار ہے تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں یہ جملے جاری ہوتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف جنتی صحابی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالداری کے قصے تو کتنے مشہور ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اوپر، اسلام کے اوپر اور نبی علیہ السلام کی محبت میں اتنا خرچ کیا کہ آقا نے فرمایا اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے پھر بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کو طے کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سنائی، پھر بھی عثمان غنی اطمینان سے نہیں تھے۔ ان کے مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کی جائیداد نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرات صحابہ کے گھرانوں میں ایک سے زائد بیویاں ہوا کرتی تھی، کیا ہم نہیں جانتے؟ ایک بیوی نہیں، ایک سے زائد بیویاں۔ کئی صحابہ کے گھرانوں میں 2 اور 4 بیویاں تھیں لیکن ان کی بیویاں ان کے ایمان میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اور آج ایک ہی بیوی گھر میں موجود ہے، وہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اللہ سے قریب جانے نہیں دیتی۔ آج کتنی ایسی بیویاں ہیں جن کے شوہر ان کے لیے آزمائش بنے ہوئے۔ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، قرآن کی روشنی میں ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارا مال، ہماری دولت ہمارے لیے دشمن ہے یا ہمارے لیے دوست ہے؟ کیا ہے وہ؟ چھوڑیے بس بولنا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، یورپ ہمارا دشمن ہے۔ گھر کے دشمن کو پہلے پہچانو۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہاری بیوی تمہیں دین سے روک رہی تو یہ تمہاری دشمن، تمہاری اولاد تمہیں دین سے روک رہی ہے تمہارے دشمن ہے، تمہارا مال تم کو دین سے روک رہا ہے تمہارا دشمن ہے۔ وہ تو دشمن ہے ہی، چھوڑو نا، لیکن دشمنوں کا کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اپنے محنت سے کھلاتے ہیں، اپنی پوری زندگی کی پونجی اپنی بیوی اور بچوں پہ لگاتے ہیں، رات دن بہنیں محنتیں کر کے اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کرتی ہیں، کیا اسی لیے کہ یہ دشمن بنے؟ ان کو دوست بنائیں، اور یہ دوست بنیں گے اللہ کی محبت سے، اللہ سے تعلق کے جوڑنے سے۔ شعبان کے اس مہینے کی جو غفلتیں ہیں، میں صرف شعبان کی نہیں بات کرتا، رمضان میں بھی یہی غفلت کا سبب بنتے ہیں، ہم کو اللہ سے دور کیے ہوئے۔ ہمارے نبی کی 9 زوجہ محترمہ آپ کی زندگی میں تھی، 11 تھی، آپ کی زندگی میں 2 کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے موقع پر 9 باحیات تھی، لیکن کبھی کوئی زوجہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ اللہ نے جو فرمایا بعض بیویاں اللہ اور اللہ کے بندے کو جوڑنے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کے اور اللہ کے درمیان رشتے کو مضبوط کرنے کا سبب تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس مال بھی آتا تھا، بہت مال آتا تھا، لیکن کبھی مال آپ کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مال کو اللہ کی محبت کے لیے یوز کیا، صحابہ نے مال کو اللہ کی محبت کے لیے یوز کیا۔ نبی کی بیٹیاں آپ کے لیے اللہ سے قرب کا ذریعہ بنی، آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہماری اولاد ہمیں اپنے رب سے ناراض کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، شعبان کے مہینے میں جو کرنے کا کام ہے وہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے روزے رہنا ہے، اس لیے کہ روزے رہنے سے دل ہمارا پگھلتا ہے، دل کی گندگی ختم ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے سجدوں کا حال دیکھ لیں،
آج اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں، اپنے ذکر کا حال دیکھ لیں، اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر مناجات کا حال دیکھ لیں، دل کے اوپر گناہوں کی گندگی پڑی ہوئی ہے۔ روزہ رہیں گے دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور بات اہم فرمائی، اس مہینے کی جو تمام خاصیتیں ہیں اس میں ایک خاصیت اللہ نے خاص طور پہ، ایسا لگتا ہے احادیث کو پڑھنے کے بعد کہ ہم گنہگاروں کے لیے رکھی ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمیں آپ کی باتیں سن کے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، جب یہاں سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی تو ہمیں اپنے بیوی اور بچوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہماری اس کیفیت کا کوئی حل بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہو یہی کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر پوری مخلوق گناہوں سے توبہ کرنے والی بن جائے تو اللہ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے، وہ مخلوق گناہ کرے گی، پھر اللہ ان کے استغفار پہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مبارک رات اللہ نے اس شعبان کے مہینے کے درمیان میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے رکھ دی ہے، ہم جیسے خطا کاروں کے لیے رکھ دی ہے۔ ارے نیک بندے تو نیک ہیں، ان کی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے تھے رمضان کا 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے، کیوں؟ انہیں پتا ہے جیسے کوئی امپلائی ہوتا ہے کمپنی کا ورکر، وہ بہت محنت سے کام کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہمارے بادشاہ ہمارے باس بڑے دل والے ہیں، وہ بونس دیں گے، تو اسے بونس کا انتظار مہینوں سے ہوا کرتا ہے کہ فلاں مہینے میں بونس ملے گا، اس بونس کا میں استعمال کروں گا، اس بونس سے میں ان اخراجات کو نکالوں گا۔ تو وہ جو اللہ کے دربار کے بڑے ہی مبارک بندے ہیں وہ 6 مہینے پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ مہینہ آئے گا جب ہمارے رب کی رحمت کے چھینٹے نہیں برسیں گے بلکہ سمندر اونڈلے جائیں گے، اللہ کی رحمت کی مینے برسائے جائیں گے۔ 6 مہینے پہلے سے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ کب مہینہ آئے گا جس مہینے میں ہم اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے بنے، اور جب وہ مہینہ گزرتا تو 6 مہینے تک اس مہینے کے گزرنے پر افسوس کرتے تھے کہ یہ مہینہ چلے گیا، ہم قدر نہیں کر سکے۔ وہ تو ہم ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آ کیوں رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سوچتے ہیں کہ چلو آ جا رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، جو میوے کھانے کو نہیں ملے تھے وہ کھانے کو مل جائے۔ یہی ہو گیا میرے بھائی، بولنے کو تو میرا بھی جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، جو آنکھیں دیکھ رہی ہے وہی زبان کہہ رہی ہے۔ رمضان میں عمومی ماحول بس کھانے کا ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت اٹھا کر دیکھیں، قربان جائے ہمارے ماں باپ ان صحابہ پر۔ حضرت زکریا علیہ الرحمہ نے اپنے فضائل میں اس حدیث کو نوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ جنگ میں گئے ہیں، ریگستان ہے، روزے کی حالت میں ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا، روزے کی حالت میں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہیں، چلا نہیں جاتا، تھک کر گر گئے زمین پر، پھر اٹھ گئے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں ہم پیچھے نہیں رہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ صحابہ روزوں کا معمول ہمیشہ رکھا کرتے تھے، چونکہ روزے سے نس کچلتا ہے، کھانے کے لیے روزہ نہیں رہتے تھے میرے بھائیوں۔ کیسے واقعات موجود ہیں صحابہ کے کہ پانی پہ سحر کیا، پانی پہ افطار کیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کا دونوں کا واقعہ شان نزول بنا ہے قرآن کے آیات کا۔ ایک دن ایک فقیر آیا، ایک دن محتاج آیا، ایک دن غریب آیا، الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں اس فقیر کے، لیکن 3 دن 3 فقیر آئے اور پانی سے افطار سحر کیا تھا۔ افطار کے موقع پر دونوں بیٹھے ہیں اور کوئی سائل آتا ہے، 3 سائلوں کا نام قرآن میں ان کی صفت موجود ہے۔ 3 دن بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کہ ہم پانی سے افطار کر لیں گے، لیکن اللہ کے بندے کو خالی نہیں لوٹائے۔ یہ ہوتے تھے روزے دار کہ رب کریم عرش سے ان کی تعریف کے لیے قرآن اتار دیا کرتا تھا۔ اور رمضان میں آج کیا ہو گیا ہے، بس سچ ہے میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ رمضان کے مہینے کے جیسے روزے گزارنا ہے ہم ویسے نہیں گزار پا رہے، جیسے صحابہ رکھتے تھے ہم ویسے نہیں رکھ سکتے، یہ سچ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جتنا روزے میں بھوکا رہتے ہیں اس سے زیادہ تو کھا کر ہمارے نفس کو موٹا کر رہے ہیں۔
تو جو ایک رات اس مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اتنی مبارک رات ہے، وہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، اللہ والوں کے لیے تو بونس ہے۔ ان کے دل تو مجلہ ہے، مصفہ ہے، پاک صاف ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو مولا کریم کا نام لیتے ہی پھل جڑیوں کی طرح بہہ جاتے ہیں، اور ہم گندے اللہ کی ضربیں لگا لیں تب بھی ہمارے پتھر دل پگھلنے کو تیار نہیں۔ ان کے لیے تو کریم ہے یہ رات کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں گے، لیکن ہم جیسے گندوں کے لیے تو سوغات ہے، ایک چانس ہے، ایک موقع ہے، ایک آفر ہے، ایک سنہرا وقت ہے یہ رات۔ اگر اس رات کی قدر کر لیں گے ہو سکتا ہے روٹا ہوا رب مان جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے، اس شب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو متعین کر دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا سائل کہ میں مغفرت کروں۔ کون کرے گا سوال مغفرت کا؟ کتنے اکابر علماء، کتنے نوجوان فضلاء ان واقعات کو، ان حدیثوں کو کوٹ کرتے اور بیان کرتے ہیں، لیکن میرا دل تو اس بات پر کرتا ہے مغفرت کی طلب رکھنے والے کو سمجھ میں آئے گا نا کہ مغفرت کیا چیز ہے۔ جنہیں مغفرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ مغفرت میری ضرورت ہے، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں مجھے معاف کرے اللہ، آپ بھی معاف کریں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے ہم کو معاف کرنے کی۔ نوز میں کیا یہ بات ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم کو ضرورت ہے مغفرت کی۔ اللہ کا فرشتہ ندا لگاتا ہے کوئی مغفرت کا سائل، لیکن لوگ ہیں کہ اولاد کے چکر میں پھنسے ہیں، ماں باپ کی فکر میں پھنسے ہیں، آل اولاد کی فکر میں پھنسے ہیں، مال کا نشہ اتنا سوار ہے کہ اس رات کو بھی لوگ مال کمانے میں لگے ہیں۔ فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت کا سائل، اللہ اسے معاف کرنے کو تیار ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اللہ اسے معاف کرنے کو تیار ہے کوئی اپنے رزق کا سائل، اللہ رزق کے دروازے کھولنے کو تیار ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ، اس رات میں فرشتوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالی آنے والے سارے سال میں کتنے لوگ مریں گے ان کا نام لکھ کر حوالے کر دیتے ہیں۔ جو ٹیم ہے اس ٹیم کے حوالے کام کر دیا جاتا ہے ملک الموت کے کہ جاؤ سال بھر تمہیں ان کی موت کرنی ہے، روح نکالنی ہے۔ وہ آقا تو تڑپ کر روزے کی حالت میں اور رات بھر اللہ کو منانے میں پورے شعبان میں تڑپتے تھے، اور ہمارے حق میں موت کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یوٹیوب پر نیو لانچ ہونے والے ٹریلر دیکھنے میں مصروف ہے، اور بہنیں گھرانوں میں بیٹھ کر اپنے زندگی کے منصوبے بنانے میں مصروف ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایک نوجوان کا نکاح ہوتا ہے، اس نوجوان کی اولاد ہوتی ہے، وہ خوش ہے مجھے بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، اور اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آنے والے شعبان سے پہلے یہ مر جائے گا۔ یہ رات اتنی مبارک ہے، آنے والے سال کتنے پیدا ہوں گے سب کا نام لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ حوالے کر دیتے ہیں۔ آنے والے سال کس کو کتنا رزق ملے گا سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیم کے حوالے کر دیتے ہیں جو بندوں کے درمیان رزق تقسیم کرنے والی ہے۔ یہ سب کام ہونے والے ہیں، اللہ کے علم میں ازل سے سب کچھ ہے، لیکن ایک سال کا کوٹھا بنایا، ایک سال کا ایوریج نکالا کہ سال ختم ہو گیا، سب کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پہلے سے سب طے ہے لیکن اللہ حوالے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس کا اتنا احساس تھا کہ آپ کیا فرماتی ہیں کہ اے عائشہ، جب میری موت کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کیا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت سے، کہ ہم کو ضرورت نہیں اس بات کی۔ اتنی مبارک رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ایسی تعداد میں اس رات میں فرشتوں کی مغفرت کرتا ہے، بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔
مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہا، اس زمانے میں ان بکریوں کے جسم پر بال بہت ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تعداد کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اتنوں کی مغفرت ہو، مثال کی ہے، ورنہ اللہ کتنوں کی مغفرت کرے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایسی مبارک شب ہے برات کی، نبی علیہ السلام مغفرت کے پروانے بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اعمال ناموں کے حوالے کیے جانے کے آنے والے سال کی باتیں بتلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام زندگی اور موت کے فیصلے بتلا رہے ہیں، اور اس راز سے کتنے لوگ غافل ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا تھا حضرت اسامہ بن زید سے کہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے جس میں امت میری غفلت کا شکار ہے، اس غفلت میں اس رات میں بھی بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت کے ساتھ یہ رات گزار دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مجتہا سنایا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ بندوں کو معاف کر دے گا، تو ذرا سوچیں کہ شیطان کو کیسے سکون ملے گا۔ آج انسان اگر یہ سمجھے گا کہ شیطان آپ کے مال سے خوش ہوگا، آپ کے گھر سے خوش ہوگا، آپ کی دولت کو دیکھ کر جلے گا، آپ کے بینک بیلنس کو دیکھ کر اس کو جلیس ہوگی، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ شیطان ہماری ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر نہیں جلتا، شیطان تو ہمارے اعمال کو دیکھ کر جلتا ہے۔ شیطان کو جو چڑ ہوتی ہے ہمارے اعمال سے، اور اعمال کے سب سے بڑا اعلیٰ انعام مغفرت، تو پھر شیطان کیسے چپ رہ پائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جہاں پر مال کو، جہاں پر اولاد کو، جہاں پر بیوی کو، بچوں کو آزمائش قرار دیا، ایک جگہ فرمایا ان الشیطان عدو لکم، شیطان بھی تمہارا دشمن ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس رات کے سلسلے میں لوگوں کو ایسا گھیرے میں ڈال دیا کہ بھئی بس کچھ مت کرو، اس رات میں تم توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور توبہ کا جو ڈیفینیشن ہے اس کو چینج کر دیا کہ بھئی بس رو لو تھوڑی دیر، اللہ کے سامنے کہہ لو میں نہیں کروں گا، لیکن نیت نہ کرو گناہ چھوڑنے کی، بس کر لو، دوسرے دن پھر گناہ کرنا ہے۔ شیطان نے توبہ کی ڈیفینیشن دماغ میں غلط بٹھا ڈالی۔ حالانکہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ نیت کرے گناہ سے پیچھے رہنے کی، آپ گناہ نہیں کریں گے، پچھلے گناہوں کی سچی توبہ، ندامت، اگلی مرتبہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور جو گناہ کر رہا تھا اسے پھر نہیں کروں گا چھوڑنے کا عزم۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ توبہ کا ڈیفینیشن چینج کر دیا، اور اللہ حفاظت فرمائیں ایسے لوگوں کے ذہن کو الجھا دیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو اس رات کی اہمیت کے منکر ہو چکے ہیں کہ بھئی شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شب برات کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر قرآن میں، اگر حدیث میں، اگر صحابہ کی زندگیوں سے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی کام اگر ثابت نہ ہو، اس کی اہمیت ثابت نہ ہو، فضیلت ثابت نہ ہو، اس کے باوجود اگر کوئی فضیلت کو ثابت کرے تو بالکل یہ بات ایسی ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو جو دین نہیں ہے دین بتایا ہے۔ لیکن 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس رات کی فضیلت کے راوی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی جماعت کے ایک رات کی فضیلت کے بیان کرنے کے باوجود ہم اس کی فضیلت، ہاں یہ بات سچ ہے کہ روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ محدثین کا، فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی روایت ایسی ہو کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اس کی حمایت میں اور بہت ساری روایتیں جمع ہو جائے تو اس کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسلاف سے، سلف صالحین سے، خیر القرون سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس رات میں اہتمام عبادت ثابت ہے۔ حضرات صحابہ کے زمانے سے، خود نبی علیہ السلام کے دور سے اس رات کی اہمیت کو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں 14 صدیاں بیت گئی اس رات کی فضیلت پر عمل کرتے ہوئے، اور جمہور کا یہی موقف ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔
علماء کا اجماع ہے، لیکن آج بعض ہمارے بھائی انہیں دھوکہ لگ چکا ہے، روایات کے ضعف ہونے کی وجہ سے، سندوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہہ کر لوگوں میں اس بات کو پھیلا رہے ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ وغیرہ پہ ان باتوں کو چلا رہے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں انہیں تحقیق میں غلطی ہوئی ہے، تحقیق میں غلطی ہوئی ہے۔ جمہور علماء تحقیق کر چکے ہیں، 14 صدیوں کے لاکھوں کروڑوں علماء کا یہ موقف ہے کہ 17 صحابہ راوی ہے، 17 راوی موجود ہے، کیسے اس رات کی فضیلت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ان بھائیوں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں بغیر کسی بنیادی اور ٹھوس ریزن کے اس رات کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ سلف صالحین سے اس رات کا اہتمام چلتا ہوا آ رہا ہے، اس رات میں عبادت کا اہتمام اور اس کی فضیلت کو ماننے کا اہتمام چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، بعض علماء نے سندوں کو کمزور دیکھنے کے بعد یہ رائے بھی دی ہے کہ اس رات کی فضیلت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے عمل کرنے کا راستہ وہی ہے جو جمہور نے بتلایا ہے۔ تمام مسائل میں ہم جمہور کا مطلب اکثر علماء کو جمہور کہتے ہیں، اکثر علماء کی بات تمام مسائل میں ہم مان رہے ہیں، پورا دین انہی کے باتوں کو سن کر اور مان کر ہم اپنی زندگی میں جاری کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیوں ہم جمہور سے ہٹ رہے ہیں؟ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں علماء نے بالکل صاف بے غبار موقف بیان کر دیا ہے۔ اب کسی سے بحث کرنے کی، الجھنے کی، کسی سے ہم کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھائی اس کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں وہ پھر سے ان حدیث کو پڑھیں، جمہور کا موقف پڑھیں، ان کے دلائل پڑھیں، پھر سے اس طرف جائیں، جن علماء پر اعتماد ہیں ان کی بات کو مانیں۔ لڑائی اور جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک رات تھی توبہ اور استغفار کی، اس کو بھی جھگڑے کی رات بنا لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس طریقے کے ویڈیوز بنا کر پھیلائے جا رہے ہیں کہ شب برات کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت ثابت ہے علماء سے، صلحاء سے، 17 صحابہ اس کے راوی ہیں، اس کے انکار کرنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں جو کیا وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ بھائی دین نام ہے اتباع کا، خواہشات کا نام دین نہیں ہے۔ نبی نے جو کیا، جیسے کیا اتنا ہی کرنا ہے۔ ایک حدیث ذخیرہ احادیث میں ملتی ہے کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رات کے وقت میں اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو بستر پہ نہیں پایا، تو آپ تلاش میں نکلی تو اللہ کے نبی علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آج یہ شب ہے، تو اللہ کے نبی قبرستان کو جا کر دعا کر رہے تھے۔ ایک روایت پورے ذخیرے حدیث میں یہ ملتی ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ برات کا ایک ہی عمل ہے کہ قبرستان کو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان کو گئے، ایک ہی مرتبہ جانا ثابت ہے۔ تو اب دین یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان کو جائے، سنت پہ عمل ہو گیا۔ نبی چونکہ ہر سال نہیں گئے، ہر سال جائیں گے، ضروری سمجھیں گے، التزام کریں گے، تو یہ نبی کے عمل سے آگے بڑھنے والی بات ہو جائے گی۔ نبی نے ایک بار عمل کیا، آپ اس سے زائد کر رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس عمل کو جس درجے میں کیا ہے اسی درجے میں کرنا دین ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گئے ہیں، زندگی میں کبھی نہیں گئے، آپ کیا کرو، ایک مرتبہ جاؤ، سال 2 سال مت جاؤ، 1 سال جاؤ، 2-4 سال مت جاؤ۔ کیوں؟ التزام ثابت نہ ہو، یعنی ضروری ہے جانا، لوگوں میں یہ محسوس نہ ہو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو جاتے ہیں لوگ بہت سارے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کسی غلط کام کے کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، اچھی نیت ہے، آخر کی سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، جذبہ بڑا اچھا ہے، اچھا بڑا خیال ہے، لیکن حدیث چونکہ صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہے، علماء نے جو اس بارے میں بیان فرمایا ہے اس کا مطلب صحیح نہیں
معلوم ہے، اس وجہ سے لوگ جاتے ہیں۔ جانا چاہیے، قبرستان کو جانے کا حکم ہے، دل اس سے جو مردہ ہے وہ زندہ ہوتا ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن شب برات میں جانے کے سلسلے میں واضح اور بے غبار موقف یہ ہے کہ کبھی جائے کبھی نہ جائے، پہلے تو ایک ہی بار جائے، کوئی حرج نہیں، سنت پہ عمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر جانا ہی دل کرتا ہے تو پابندی کے ساتھ نہ جائے، 2-4 سال چھوڑے پھر ایک بار جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جانا ضروری ہے، جیسے آج لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اور شب برات کے سلسلے میں اس کی عبادت کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن عبادت کا کوئی طریقہ ثابت نہیں، کوئی بھی طریقہ عبادت کا ثابت نہیں۔ جو لوگ اس کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں، ایک وجہ یہ بھی بن چکی ہے کہ بہت سارے لوگ طرح طرح کی عبادتیں اس رات میں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اس کو روکنے کے لیے بھی شاید اس کی فضیلت کا انکار کرنے کے در پہ آ گئے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی عبادت خاص اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نفل عبادت جو کر سکتے ہیں کریں، نفل نماز ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، کثرت سے نفل نمازیں پڑھیں۔ اور نفل نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹ دی ہے کہ فرض میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نفل نمازوں میں یہ اجازت ہے کہ ان تسبیحات کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں نفل نمازوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمرے میں آرام کر رہی تھی، میری نیند بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، میں نے ہاتھ ٹٹولا تو مجھے محسوس ہوا کہ دونوں جہان کے سردار سجدے میں ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے سنا، تو آپ نے سب سے پہلے ایک دعا پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں تسبیح، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور دعائیں پڑھی، اس میں ایک دعا آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ ہم نے آج تک تو سنا کہ ہم اللہ سے شیطان کی پناہ چاہتے ہیں اور مشکل حالات کی پناہ چاہتے ہیں، مصیبتوں سے پناہ چاہتے ہیں، بیماریوں سے پناہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں آپ ہی سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ کی ناراضگی سے میری حفاظت فرمائیے، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہوں گا تو بھی آپ سے چاہوں گا۔ اسی لیے کہ جب کوئی بچہ کوئی ماں بچے سے روٹھ جائے، کوئی ماں بچے سے ناراض ہو جائے، خفا ہو جائے، ماں بچے کو مار رہی ہے لیکن بچے کو دیکھا جا رہا کہ ماں ہی کی گود میں جا رہا ہے، ابھی کیا ہو گیا، اماں مار رہی ہے، کیوں جا رہے ہو ماں کی گود میں؟ تو مارے گی ماں، مار رہی ہے شفقت سے، لیکن محبت کرنے کے لیے بھی ماں ہی کا ہاتھ ہے۔ ماں کے علاوہ مجھے کسی کی گود نہیں ہے جو مجھے اطمینان اور سکون دے سکے۔ ایسے ہی اللہ ناراض ہے، اللہ روٹا ہوا ہے، اللہ خفا ہے، اللہ ہی کا در ہے جو ہم کو اللہ کی رحمت میں لینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں جو ہم کو معاف کرنے والی ہے۔ تو سجدے میں اللہ کے سامنے شب برات میں کرنے کا خاص کام بتلا رہا ہوں کہ اہتمام کے ساتھ نوافل پڑھیں، 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، ایسے ہی کوئی قضا نمازیں چھوٹی ہوئی ہے اس کو پڑھیں، اور نفل نمازیں اگر پڑھیں تو نفل نمازوں میں یہ اذکار زائد کر سکتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں لمبا سجدہ کریں، لمبا رکوع کریں، لمبی قرات کریں، اتنا لمبا سجدہ کہ سجدے میں چلے جائیں تو بس اب سجدے سے اٹھنے کا نام نہ لیں۔ کیسے ہوتا تھا دونوں جہاں کے سردار کا سجدہ، اللہ ہمیں بھی سمجھا دے۔ ہم نے نبی کے کھانے کی سنتوں کو تو بڑا اچھا یاد رکھا لیکن نبی کے سجدے کی سنت کو ہم بھول گئے۔ اماں جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہوا کہیں اللہ نے آپ کو اپنے پاس تو نہیں بلا لیا۔
میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آقا دو جہاں کے قدموں پہ تلووں پہ ٹچ کیا تو مجھے نبی علیہ السلام کے جسم میں گرمی محسوس ہوئی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں اللہ کے نبی بقید حیات ہے. آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں, پوری زندگی میں کوئی ایک سجدہ ایسا ہم نے کیا ہو, ایک سجدہ جو ہم کو یاد ہو کہ ہم سجدے میں گئے ہوں تو ہم کو اللہ کے سوا کوئی یاد ہی نہ آتا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ جزائے خیر دے ان اکابرین کو, ان اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں. یہ اللہ سے جوڑنے کی کنجیاں ہیں اور زنجیریں ہیں اللہ سے جوڑنے کی. فرمایا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, یہ تو ہم ایک مشین کی طرح پڑھتے جاتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں جا کر ایک مشین کی طرح رٹتے جا رہے ہیں. جس دن دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ نکل جائے گا, یہ ایک سبحان ربی الاعلیٰ ہمارا بیڑا پار کرانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ ایک سبحان اللہ ہمارے بیڑے کو پار کرنے کے لیے کافی ہو جائے. تو اس شب برات میں نوافل کا اہتمام کرے, کثرت سے لمبا سجدہ کرے, لمبا رکوع کرے, لمبا قیام کرے. وقت نہ دیکھیں, ایک ایک دو دو رکعت ایسی پڑھیں کہ ہم کو دو ہی رکعت میں ایسا مزہ آ جائے کہ دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہو. ایمان کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا, کوئی چیز فریج میں رکھ دیں گے اس کے ٹیمپریچر سے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. چولہے پہ رکھیں گے گرمی کا ٹیمپریچر محسوس ہوتا ہے. اکابر کی مجلسوں میں جائیں, علماء کے ساتھ رہیں اور اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں تو دل میں ایک ایسی ٹیمپریچر کی جھلک محسوس ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل کو بھی ٹھنڈک لگ رہی ہے. یہی ٹھنڈک قرآن پڑھنے سے ملتی ہے, یہی ٹھنڈک سجدے میں جانے سے ملتی ہے. اگر کسی کو نہیں مل رہی ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے کی ضرورت ہے. دل پہ اتنا زنگ لگ گیا ہے گناہوں کا کہ اس دل میں وہ صلاحیت اور وہ کوالیفیکیشن ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر کہ وہ ٹھنڈک کو محسوس کرے دل. اس وجہ سے پہلا کام شب برات میں کرنے کا نوافل کا اہتمام ہے. نفلیں پڑھیں, نفل نمازیں پڑھیں. اور نفل کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ جو خاص طور پر اکثر علماء کا ہے اور اس سے بھی خاص طور پر احناف کے یہاں پر, نفل کی جماعت نہیں. نفل نماز کی جماعت مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. اور خاص طور پر جب اس میں تداعی ہو یعنی انویٹیشن ہو, انوائٹ کیا جائے, ایسی نفل نماز پڑھنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے بلکہ منع ہے, بلکہ گناہ ہے نفل نماز کو دعوت دے کر جماعت کے ساتھ پڑھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے, بلکہ پورے احناف کے یہاں یہ مکروہ تحریمی ہے. اکثر علماء یہی کہتے ہیں, جمہور کا یہی قول ہے کہ نفل نماز کو جماعت سے پڑھنے کی اجازت ہے. شب برات کے موقع پر تہجد کے نام پر اعلان لگایا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی جا رہی ہے. لوگ جو جاتے ہیں اچھا سوچ کر کہ اللہ کا شکر ہے بھائی سال بھر نہیں پڑھ پاتا, چلو آج تو پڑھ لیں گے, اللہ خوش ہو جائے گا. بالکل اللہ خوش ہو جائے گا اس نیت سے کرتے ہیں. لیکن اللہ خوش کب ہوگا؟ نبی نے جیسے خوش کرنے کو کہا ہے ویسے خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا, ویسے ہی خوش ہوگا نبی. اللہ کے خوش کرنے کا راستہ نبی نے تہجد کو بتلایا ہے تو نفل نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی نبی نے بتلایا ہے. نبی نے کبھی نفل نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا, اکیلے پڑھتے ہیں. اسی طرح اب صلاۃ التسبیح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی جانے لگ گئی. باضابطہ پوسٹر بنائے جا رہے ہیں, واٹس ایپ اور فیس بک پر ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے اور اخبارات میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی آج ہمارے یہاں تہجد کا اہتمام ہے. اس طرح کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں, ثواب کا کام ہے, لیکن چونکہ طریقہ رسول سے ہٹا ہوا ہے اس لیے غلط ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. تو نوافل کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے نوافل کے بعد جو دوسرا کام اس رات میں ہم کر سکتے ہیں, نفل کام بدلا رہا, وہ ہے تلاوت قرآن. قرآن مجید کی تلاوت, ایک آدھا پارہ, ایک پارہ, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے بشاشت کے ساتھ. تیسرا کام اس رات میں ہم کریں کلمے کا ورد کثرت سے.
اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیسرے کلمے کے سلسلے میں علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ گناہوں کے کفارے کے لیے گناہوں کی گندگی کو صاف کرنے میں بڑا مؤثر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کثرت سے اس کا ورد کریں۔ ہم اپنے اعتبار سے ایک تعداد فکس کر لیں کہ 100 مرتبہ میں پڑھوں۔ اسی طریقے سے درود شریف کا اہتمام کریں کہ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ میں درود ابراہیم پڑھوں گا۔ اور بھی درود موجود ہے کتابوں میں، سب سے بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ 3 کام ہو گئے، ایک ہے نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، اور چوتھا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہر چیز کو زنگ لگتا ہے اس کے زنگ کو دور کرنے کا آلہ ہوتا ہے، دلوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، اس کو دور کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کو تو چاہیے کہ ہم اول نمبر پہ ذکر کریں، کیونکہ ہمارے دل اتنے گناہوں کی گندگی سے زنگ آلود ہو گئے ہیں کہ دل پر ذکر کی وار سے ہم کو اس کی گندگی کو چھاٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اور ایسے ہی کتنی اذکار موجود ہیں۔ اور اللہ کا جو نام ہے یہ بھی کسی ذکر سے کم نہیں، بلکہ یہی تو ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں ذاتی ہے، اللہ کا نام ہے اللہ۔ ہم اللہ کا ورد کر کے دیکھیں، دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوگی۔ جیسے ہم کوئی چیز زنگ لگی ہوئی ہو، اگر اس چیز کو ہم سمجھے رگڑ رہے ہیں کسی چیز سے، تو کیا ہوتا ہے؟ رگڑنے کا اثر ہم کو اس پہ نظر آتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کالا جو دھبا ہے وہ پہلے ہلکا ہلکا ہوتا ہے، پھر رگڑ رہے ہیں تھوڑا سا اور کم ہوا، پھر بڑے بڑا موٹا موٹا جو لگا ہوا ہے وہ زنگ نکل رہا، لگتا ہے کہ بھئی اب تھوڑی ہی دیر میں یہ جو گندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ 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 اللہ، سب بھائی میرے ساتھ بول کے دیکھیں، سب نیچے بہنیں بھی بولیں اللہ 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 اللہ، دیکھیں دل میں ایک فیلنگ آئے گی، ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی چیز دل کو ٹچ کر رہی ہے۔ یہ کیا ٹچ کر رہی ہے؟ دنیا کی کوئی دوربین یہ نہیں دیکھ سکتی، یہ نہیں دیکھ سکتی، دل پہ جو زنگ ہے اس کو ٹچ کرے گا، ٹچ کرے گا، ٹچ کرے گا، ٹچ کرے گا۔ یہ ٹچ کرتے کرتے تھوڑا سا وقت گزرے گا تو ہم جانتے ہیں گناہوں کی گندگی میں چاہے کتنی طاقت ہو، مولا کریم کے نام کی طاقت کے سامنے وہ ہار جائے گی۔ اللہ کے نام کے جب ذکر کے ہتھوڑے پڑیں گے تو دل کی گندگی کے پرخشے اڑ جائیں گے۔ پھر جب مزہ آئے گا، سجدے میں جائیں گے تو دل چاہے گا کہ نا اپنے رب کے قدموں سے اپنے سر کو مت اٹھا۔ کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ قدموں کی کیفیت ہم نہیں جانتے، نبی نے نہیں بتلایا، بس ہم کو اللہ سے قرب کرنے کے لیے یہ بتلایا کہ قریب ہو جاؤ، یہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا راستہ۔ اور نبی نے فرمایا جتنا زیادہ اللہ سے بندہ اور بندی سجدے میں قریب ہوتے ہیں اتنا کوئی اور حالت میں نہیں ہوتے۔ تو سجدے میں پڑ جائے اللہ کے سامنے، سجدے میں پڑ جائے مولا کے سامنے، پھر 5واں کام سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے گنگنانا شروع کر دے، سسکنا شروع کر دے، بلگنا شروع کر دے، اس در کو کھٹکھٹانا شروع کر دے جو در کبھی بند نہیں ہوتا، جس در سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا، جس در کا سائل کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس در پہ پڑ جائے، جس در پہ جمگھٹا لگ جائے تو دینے والا کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی چوکتا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر ایک کے مانگنے کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کاش ہم اللہ کے دینے کو جان لیتے تو در در کے بھکاری نہ بنتے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں سب اکٹھا ہو جائے، سمندری مخلوق، زمینی مخلوق، فضائی مخلوق، آسمانی مخلوق، انسان ہو، جنات ہو، 2 پیر والے، 4 پیر والے، اپنے
جسم کے ذریعے رینگنے والے، چوٹ سے کھانے والے، اپنی زبان سے کھانے والے، اپنے دانتوں سے کھانے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، ناچنے کودنے والے، چھلانگ لگانے والے، ساری مخلوقات ایک ساتھ اللہ کے سامنے پکارے. کوئی اللہ سے چھوٹی چیز مانگے، کوئی بڑی چیز مانگے، کوئی سمندر کے دریاؤں کے دریائے مانگے، کوئی آبشارے مانگے، کوئی سوئی کا ناکا مانگے، کچھ بھی مانگ لے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ہزاروں مخلوق کی دعاؤں کو الگ الگ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور سب کو دیتا بھی ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. یہ میرا رب ہے. اور ہم جو روٹ جاتا ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں، بیوی شوہر کے پیچھے پڑی ہے، باپ بیٹوں کے پیچھے پڑا ہے، بیٹے باپ کے پیچھے پڑے ہیں. جو ماننے سے اپنا گھمنڈ دکھاتے ہیں ان کو منانے میں لگے ہیں، جو ماننے سے خوش ہوتا ہے اس کے منانے کی فکر ہی نہیں. تو شب برات میں 5واں کام، اہم کام جو اس رات کی جان ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام ہے. اپنے مولا کے سامنے گڑ گڑائے اور دعائیں بھی جیسی رب نے کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ویسی کریں گے تو بہت جلد قبول ہوگی، بہت جلد قبول ہوگی. بیٹے تو بہت ہوتے ہیں لیکن جو امی کی عادتوں کا پسند کر کے امی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں اس پر بہت مہربان ہوتی ہے. اللہ نے دعا کا طریقہ سکھایا. اٹھائیے سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. زکریا کی دعا کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں. اذ نادى ربہ نداء خفیا، اپنے رب کے سامنے چھپ چھپ کے دعا کر رہے ہیں. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے سر میں بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی چمک رہی ہے، اور میں نے آج تک آپ کو دعاؤں کا رد کرنے والا کبھی نہیں پایا. آپ میری ہر دعا قبول کرتے ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. میری بیوی کو دیکھو، وہ بانجھ ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے دیکھو میں تڑپ رہا ہوں. اے میرے مولا، کبھی میں نے آپ کو دعاؤں کا رد کرنے والا نہیں پایا. آج دعا کرتا ہوں یرثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے ایک ایسا وارث دے دے جو میرے آبا و اجداد کے نبوت کا میراث کا حصہ لے کر آنے والا ہو. ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اور آپ کی خوشنودی کا سامان لے کر آنے والا ہو، آپ اس سے راضی ہو جائیں. اللہ نے دعا قبول کر کے بتلا دی کہ میرے زکریا کے طریقے پہ دعا کرو گے میں تمہاری بھی قبول کروں گا. پہلے اپنی عاجزی کو دکھاؤ. اے میرے رب، تو دیکھ تو صحیح نا میرا کیا حال ہو گیا، میری حالت زار پہ رحم تو کھا لے میرے اللہ. میرے اپنوں نے مجھے دھتکارا ہے، میرے چاہنے والوں نے مجھے ٹھکرایا ہے، میرے جسم کی حالت تو دیکھ، میں دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر تجھے بھول گیا میرے مالک. میں نے کبھی تجھے اپنی لاکھ نافرمانیوں کے باوجود میں نے کبھی تجھے میری طرف مصیبت کو بھیجنے والا نہیں پایا. تو نے کبھی میری کسی دعا کو رد نہیں کیا. آج تو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دینا. مانگنے کا طریقہ سکھایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ نے سکھایا پہلے تعریف کرو اپنے رب کی. تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں زیب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. یہ صفات بیان کی، پھر کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ کی ہدایت کر دے. اللہ دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دعا کے شروع میں حمد ہو، حمد کے بعد درود ہو، پھر اس کے بعد دعا ہو، پھر اخیر میں درود ہو، وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. دعا کا طریقہ بتلا رہے ہیں. ایک اللہ کی بندی دعا کر رہی ہے، اے اللہ، اے وہ ذات جو آسمانوں کو میرے اوپر گرنے سے روکی ہوئی ہے، اے اللہ شیطان کے حملوں کو مجھ پر ہونے سے روک لیجیے. کیا دعائیں ہیں میرے بھائی. حضرت شیخ نے واقعہ نقل کیا اپنے فضائل میں. ایک شخص نے اپنی باندی کو لایا، گھر میں لا کر باندی کو گھر لایا، اپنے کام کاج میں لگ گیا، رات ہو گئی.
گئی, سونے کے لیے چلا گیا. رات کو دیکھتا ہے کہ آواز آ رہی ہے, جا کر دیکھا تو باندھی مصلے پر پڑی ہے, اللہ کے سامنے دعا کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ مجھے بخش دے. تو وہ کہتا ہے ارے اللہ کی بندی ایسا نہ کہے کہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ, بلکہ یہ کہے کہ مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ. اور اللہ کی بندی کہنے لگی اے میرے مالک اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں دعا میں رلاتا نہیں اور تجھے وہاں سلاتا نہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا, اے اللہ تیرے اور میرے بیچ کا راز آج ظاہر ہو گیا مخلوق کے سامنے, میں اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی, تیری اور میری محبت کا سیکریٹ یہ جان چکا ہے, مجھے اپنے پاس بلا لے. اسی وقت مصلے پر گری اور اللہ کو پیاری ہو گئی. ایسے ہے مانگنے کا طریقہ, رب کو منانے کا طریقہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ بارات ہم کو مل جائے, اللہ سے دعا کریں. کتنے میرے اپنے, کتنے آپ کے اپنے, کتنے ہمارے اپنے ہیں جنہوں نے اس بارات میں دعا کی امید پر توبہ نہیں کی تھی, چلے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. پتہ نہیں اللہ ہم کو بھی جب تک رکھے گا یا نہیں رکھے گا. ہم تو اتباع نبوی میں یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم کو بارات بھی نصیب فرما, ہم کو رمضان بھی نصیب فرما. ہم تو ایسے گندے ہیں اگر ہم کو موقع نہ ملا توبہ کا تو مرتے ہی سیدھے جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. تو یہ پانچواں اہم کام ہے کرنے کا. ایک ہے نوافل کا اہتمام, دوسرا ہے قرآن کی تلاوت, تیسرا ہے درود کا اہتمام, چوتھا ہے ذکر اللہ کی کثرت, اور پانچواں ہے دعاؤں کا اہتمام جو اس رات کی جان ہے. اصل دعاؤں کی رات ہے, اور بھی کام ہے کرنے کی, یہی پانچ نہیں. میں پانچ علماء نے جو بتلایا ہے اکابر نے ہمارے اپنے فائدے کے لیے اپنے سامنے نقل کر رہا ہے. فکس نہیں ہے یہ پانچ کام بھی کر لیں گے تو رات کا بڑا حصہ گزر جائے. عشاء کی نماز پڑھ لیں, اس کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کر لیں, تھوڑے نوافل پڑھ لیں, تھوڑا قرآن پڑھ لیں, تھوڑا ذکر کر لیں, تھوڑا درود پڑھ لیں اور دعا کر لیں. بس نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر جو ہو رہا ہے وہ کریں گے تو ناقدروں میں نام لکھا جائے. پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. دیکھیں سنت کے مطابق اگر 2 منٹ بھی جاگیں گے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ پوری رات خلاف سنت جاگنے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سنت کے مطابق 2 منٹ جاگے, 5 منٹ جاگے, خلاف سنت پوری رات جاگنے پر بجائے ثواب کے گناہ ملے گا. اور 5 منٹ سنت کے مطابق جاگ کر سو جانے پر اللہ وہ اجر دے گا جو رات بھر خلاف سنت جاگ کر عذاب پہ جو ملے گا اس کے بھاری ہو جائے گا وہ ثواب. اور آج کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں پوری رات جاگنا چاہیے. نہیں, ضروری نہیں ہے. صرف 5 منٹ آپ کو بشاشت نہیں ہے. آپ اللہ کے سامنے عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر اللہ کے سامنے یہ دعا کر لے کہ مولا آج میرے حق میں جو فیصلے ہو وہ بہتر ہو. مجھے ڈر ہے میں اگر جاگتی رہوں گی, جاگتا رہوں گا, مجھے ڈر ہے کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں, اس لیے میں سو کر عافیت میں رہنا چاہتا ہوں, سو کر عافیت میں رہنا چاہتی ہوں, لہذا میری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول کر لے اور سو. بہت بہتر ہے خلاف سنت پوری رات جاگنے سے اس طرح 5 منٹ عبادت کرنا. لیکن کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ حصہ ہمارا اس کام میں لگے کہ ہم اللہ کو منانے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے. اور اس رات میں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہے جتنی میں نے بتائی ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا اسلام سے اور دین سے اس رات سے کوئی تعلق ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں, کیا کیا کھاتے ہیں, اور لوگ پانی نہاتے ہیں. بھئی نہانا چاہیے, پانی نہانے میں کوئی خیر نہیں ہے, روز نہائیں, لیکن اسی دن کو نہانا, شب برات کا عمل سمجھنا, نئے کپڑے پہننے کو شب برات کا حصہ سمجھنا, اور اچھا پکانے کو شب برات کا حصہ سمجھنا. اسی طریقے سے اس رات میں حلوے کو پکانے کو, فلاں چیزیں پکانے کو شب برات کا حصہ سمجھنا, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو ہے وہ بتایا جائے گا, نہیں ہے نہیں بتایا جائے گا.
معراج کے موقع پر ابھی تفصیل سے گزشتہ بتا دیا گیا، جو تھا وہ بتا دیا، اسلامی احکام برات کے جو ہیں وہ بتلایا جا، جو ہے جتنا ہے وہی کرنا ہے، یہ دین ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کچھ بھی کریں گے تو دین نہیں بن سکتا۔ تو یہ مبارک رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، یہ پورا شعبان کا مہینہ ہے، آج 4 شعبان ہے، تقریباً ابھی 26 دن باقی ہے، اتنا بڑا سنہرا موقع ہمارے سامنے ہے۔ 11 دن نہیں، مہینہ ختم ہونے کے لیے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے لیے ابھی اتنے دن باقی ہے، شب برات کے لیے ابھی 10 سے 11 دن باقی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہمارے لیے اپنے احتساب کا وقت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں، ہرگز بھی نہیں، اور اس بات کو دل میں بٹھا لینا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج مر جائیں گے، کیوں؟ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے مرنے میں؟ زبان سے کہیں گے نہیں ہے، لیکن عمل دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں ہمیں ڈاؤٹ ہے آج کے مرنے میں، بلکہ نعوذ باللہ یقین ہے اس بات میں کہ مجھے تو ابھی مرنا ہی نہیں ہے۔ کوئی زبان سے نہیں کہتا مسلمان، زبان سے کہتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں کب مریں گے، لیکن کام کاج کو دیکھیں، ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، مصروفیت کو دیکھیں، مشغلے کو دیکھیں، زندگی کی صبح شام کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کا تو دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک کو جا رہا ہے، اسے تیاری کرنا ہے، سامان جمع کرنا ہے، کتنے کام ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے، سب کر لیا، لے ہاں بھائی سب کام ہو گیا، پورا کام ہو گیا۔ پوچھا کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ وہاں صاحب سب ہو گیا۔ پوچھا کہ اچھا وہاں کی جو کرنسی ہے وہ کرنسی آپ نے بنا لی؟ لیکن ایک کرنسی نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنائی کرنسی؟ بھلے ارے چلتا صاحب اتنا سب انتظام کر کے جا رہا ہوں، ایک کرنسی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے تو اس کو سب لوگ بیوقوف کہیں گے کہ میرے بھائی اگر تم گرم کپڑے نہ لیتے، ٹھنڈے کپڑے نہ لیتے، برتن نہ لیتے اور کھانے پینے کے سامان نہ لیتے، بہت کچھ نہ لیتے، ممکن ہے وہاں مل جاتا، لیکن وہاں کی کرنسی اگر لے کر نہیں جاؤ گے تو پھر جا کر پچھتاؤ گے۔ آج انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے بیٹے بڑے اچھے ہو گئے، بیوی بڑی خوش ہے، گھر اچھا بنا لیا، 1 تھا 2 ہو گئے، زندگی پرسکون ہو گئی، ہم پیسے کی کوئی پریشانی نہیں، کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں، سب سکون میں ہے۔ ٹھیک ہے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، مرنے کے بعد ساتھ کیا جائے گا؟ کیا وہاں کی کرنسی ہے؟ نہیں صاحب، وہاں کی کرنسی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے یہاں بیٹوں کا خیال کیا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، بیوی کا خیال کیا، اس کا ثواب ملے گا، بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، جو کچھ کیا ثواب ملے گا، لیکن جو اصل کرنسی ہے، جو اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے، اس سے تو آپ کا اکاؤنٹ 0 ہے۔ کیا کریں گے؟ اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اپنے اکاؤنٹ میں اعمال کتنے ہیں، اعمال کتنے ہیں؟ خالی پڑا ہوا ہے اکاؤنٹ، بینک کا اکاؤنٹ تو روزانہ بھرنے کی فکر ہے۔ اب تو لازمی حصہ بنا دیا گیا کہ اتنے پیسے نہیں رکھیں گے تو جرمانہ ہوگا۔ اللہ کے یہاں تو یہ قانون بھی نہیں ہے اتنے نہ رکھے تو جرمانہ ہوگا، اختیار ہے، تم 100 رکھو 100 لاکھ رکھو، تم جیسا رکھو گے ہم ویسا دیں گے، کوئی ضروری تھوڑی، اختیار ہے۔ اسی اختیار کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آزادی سمجھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ غفلت کی چادر ہٹانے کی ضرورت ہے۔ آج اعمال نامے ہمارے اتنے خالی پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو احساس نہیں رہا۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ اعمال نامے کو بھرنے کا مہینہ ہے، اعمال ناموں کو وزن کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کتنا عرصہ ہو گیا کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا لکھنے کا، وہ بس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، نیکی کرے گا تو لکھوں گا، نیکی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اتنا مصروف ہے، اتنا مصروف ہے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی ہم چین نہیں دیتے۔ حالانکہ اسلام نے یہ ضابطہ بتلایا، جب کوئی بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھا دیتے ہیں۔ کیا پیارا قانون ہے اللہ کا۔
جب کوئی بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ گناہ کرتا ہے تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ فرشتہ نیکی کا کہتا ہے کہ اس کا گناہ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ انتظار کرتا ہے فرشتہ، کچھ دیر گزرتی ہے، توبہ نہیں کرتا۔ فرشتہ لکھنے کو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھہرو، کچھ دیر انتظار کر لو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ بندہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے۔ جب فرشتہ دیکھتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کر رہا تو اس وقت گناہ لکھا جاتا ہے، اور ایک نیکی کے کرنے پر 10 نیکیوں کا اجر لکھا جاتا ہے، اور ایک گناہ کے کرنے پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ ذرا اور تو کریں، اللہ کا کتنا پیارا قانون ہے، بندوں پر یہ مہربانی والا قانون ہے۔ ہم نے اللہ کو کچھ دیا ہے نعوذ باللہ؟ ہم دے سکتے ہیں؟ ہم تو انہی کا لے کر کھا کر جی رہے ہیں، انہی کا کھا کر انہی کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں دنیا میں قانون چل رہا ہے، مارکیٹ عروج پر ہے کہ جس کا جیب گرم ہے اس کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا مجرم بھی بڑی آسانی سے چھوٹ جاتا ہے۔ چھوٹنا تو دور کی بات، گھومتا پھرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آخرت کا قانون ایسا نہیں ہے۔ مولا کریم کہ نہ فرشتے کچھ لیتے ہیں، نہ مولا کریم کی جو ٹیم ہے وہ کچھ لیتی ہے، جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ لا ظلم اليوم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کچھ ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو جتنا کرے گا اتنا بھرے گا۔ ایسے ہی تو نبی نے نہیں فرمایا کہ خبر میں جانے کے بعد وہاں رہنے والے مردے اور آخرت کے میدان میں مسلمان ایمان والے اسی بات کی تمنا کریں گے، کاش ہم دنیا میں جاتے اور سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ کے آ جاتے۔ آج سبحان اللہ کی ویلیو سمجھ میں نہیں آتی، اور آئے گی بھی نہیں۔ میں یہی کہہ آئے گی بھی نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم سبحان اللہ کہنے والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، نہیں آئے گی۔ کمانے والے کے ساتھ رہیں گے تو ہم کمانے کا جنون، غیبت خوروں کے ساتھ رہیں گے تو غیبت کا جنون، چغلی خوروں کے ساتھ رہیں گے تو چغلی کا جنون، بے پردہ عورتوں کے ساتھ رہیں گے تو بے پردگی کا جنون، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بے نمازی کا اثر ہوگا۔ ایک بہن پردے والی ہے، اگر وہ 1 گھنٹہ بے پردوں کے ماحول میں رہ جائے گی تو گھر میں آنے کے بعد اسے دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہوگا۔ جب دوپٹے کا یہ حال ہو جائے گا تو صبح شام جو دنیا داروں اور بنیوں کی سوچ رکھنے والوں کے ماحول میں رہیں گے انہیں کتنا مشکل ہوگا آخرت کی فکر کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑے اچھے طریقے سے سن لیں، جنتیوں کی حسرت۔ ہمیں سن کر تعجب ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت رہے گی۔ جنتیوں کی حسرت یہ ہوگی، وہ یہ کہیں گے دنیا میں انہوں نے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزارا تھا اس پر جنتی حسرت کرے گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزار لیتے تو آج ہمارا مقام جنت میں اور اونچا ہو جاتا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ موقع ہے، اسے غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں یہ موقع ہم سے کب چھین لیا جائے۔ اللہ کی قسم کھا کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس موقع کا حقدار نہیں تھا۔ اللہ ہم کو موقع نہ دیتا تو ہم اللہ کے دربار میں کوئی سوال نہیں کر سکتے تھے کہ مولا تو نے ہمیں موقع کیوں نہیں دیا۔ اس لیے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے ضابطہ بتلا دیا کہ ہم ہر لمحہ تم کو موقع دے رہے ہیں، تمہارے موقع کا چانس اور ویلیڈیٹی کب ختم ہوگی ہم تم کو نہیں بتائے ہیں، چھپا کے رکھے۔ جب آخری سانس آئے گی تو تمہارا موقع ختم ہو جائے گا۔ آج موقع ہے ہمارے سامنے، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ زندگی کب ختم ہو جائے گی کسی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر موت بڑھاپے کا انتظار کرنے والی ہوتی تو ان کاندھوں پر ہم جوانوں کے جنازوں کو اٹھا کر نہ لے جاتے۔ اگر موت نئے شادی شدہ جوڑوں کے آنے کے لیے روک دی جاتی تو ہم نئے شادی شدہ جوڑوں کو جنازوں میں لے جا کر خبروں میں نہ ڈالتے۔ اگر موت 1 ہفتے کی دلہن کو مارنے سے روک دی جاتی تو کبھی ایسی دلہنوں کو موت نہ آتی۔ موت کو اللہ نے کوئی پابند نہیں بنایا ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر جوان سے لے کر ہر کسی کو موت آ سکتی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت سے کسی کو رستگاری نہیں۔ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ کی بغاوت کرنا ہو کر لو، اللہ کی عبادت گزار بننا ہو بن جاؤ، موت تو آ رہی ہے۔
गुनहगार को अल्लाह माफ करता है, लेकिन बागी को अल्लाह माफ नहीं करता। बड़े अफसोस के साथ मेरा दिल कुड़ रहा है, कहना नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे हैं, ना बताए बगैर चारा नहीं है। आज बहुत से लोग बगावत के रास्ते पे चल रहे हैं, बगावत के रास्ते पे चल रहे हैं। गुनहगार वो है जिससे गुनाह हो जाए, वो शर्मिंदा हो, नादिम हो, उसको अफसोस और गम हो, उसको गुनाह का एहसास हो। आज नहीं 10 साल के बाद वो मौला के सामने गिड़गिड़ा कर, तड़प कर, भीख मांग कर अपने आप को माफ कर ले। अल्लाह ऐसा माफ करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला तो अल्लाह का हबीब बन जाता है। हबीब का माना हम समझते हैं महबूब, वली। कोई है दुनिया में ऐसा बॉस, बादशाह जो अपने किसी नाफरमान को, बल्कि किसी नाराज करने वाले को अपना करीबी बना लेता है? होगा बहुत से, बहुत ठीक है, तुम्हारी गलती को तो माफ कर दिया, लेकिन तुम थोड़ा दूरी रहो तो अच्छा है। लेकिन अल्लाह का ये हाल है, बड़ा प्यारा हाल है। गुनाहगार जब तौबा करता है तो मौला की बारगाह का वो हबीब बन जाता है। अल्लाह के वलियों की फहरिस्त में अल्लाह उसको शामिल कर लेते हैं। कितना प्यारा मकाम अल्लाह देते हैं। लेकिन जो बाकी होता है कि क्या होगा गुनाह करने से, क्या होगा नमाज नहीं पढ़ने से, क्या होगा झूठ बोलने से, क्या होगा पर्दा नहीं करने से, क्या होगा सीरियल देखने से, क्या होगा फिल्में देखने से, क्या होगा गाने सुनने से। अरे 2 करोड़ 85 लाख लोग उस ट्रेलर को देख चुके हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हो जाए? ये बगावत है। अल्लाह बागियों को कभी माफ नहीं करता। फिरौन के साथ जो सुलूक हुआ वो बागी था रब का, सुलूक को याद रखना चाहिए। कौम समूद के साथ जो सुलूक हुआ वो बागी थी अपने रब की। नमरूद के साथ जो सुलूक हुआ वो बागी थे अपने रब के। अबू जहल के साथ जो सुलूक हुआ वो बागी था रब का। वरना अबू सुफियान भी तो नबी की मुखालिफत में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगा चुके थे। तारीख उठाकर देखें, मक्का का 13 साल का दौर और मदीने का तकरीबन 9 से 10 साल का जमाना। नबी की जिंदगी के आखिरी अय्याम तक अबू सुफियान क्या थे? नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफों में उनका शुमार था, लेकिन बगावत नहीं की। दिल में न हमदर्दी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि या रसूल अल्लाह, पिछली तमाम गलतियों की माफी चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या कर दिया? 22 साल का नबी अलैहिस्सलाम को सताने वाला वो शख्स, अल्लाह ने उसे सहाबी बनाकर जन्नती का सर्टिफिकेट दे दिया। और कैसे नबी अलैहिस्सलाम को सताने वाले? हर जंग में सिपह सालार बने हुए होते थे। ग़ज़वा-ए उहद के सिपह सालार थे, उसी ग़ज़वा-ए उहद के जिसमें नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अबू सुफियान हम तुम्हारी तमाम गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे नबी के टूटे हुए दंदान का हम भूल नहीं सकते, हम वो माफ नहीं कर पाए। अल्लाह के दरबार में मेरे भाइयों इतनी खुली छूट है। नहीं, अबू सुफियान माफी चाहता है। हम 22 साल के अबू सुफियान की मुखालिफतों को माफ करते हैं और हम अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी के जो दाग उहद में टूटे हैं, उस जंग का सबब अबू सुफियान था, हम उसको भी माफ करते हैं। मेरे भाइयों, अबू जहल के बेटे इक्रिमा को देख लो ना, किसका बेटा है? नबी ने फरमाया हर उम्मत का एक फिरौन है, फिरौन उम्मती अबू जहल, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। लेकिन जब अबू जहल का बेटा भी नदामत के आंसू लेकर आ जाता है तो दरबार रिसालत से उसके लिए भी माफी का परवाना मिल जाता है और बारगाह इज़्ज़ी से उसे भी सहाबी रसूल का एजाज मिलता है और क़यामत तक आने वाले इंसानियत की ज़बानों को ताला लगा दिया जाता है। खुद नबी फरमाते हैं कि जब अबू जहल के बेटे इक्रिमा दरबार में आ रहे हैं तो नबी कहते हैं कि देखो मेरे सहाबा, इक्रिमा आ रहा है, उसे उसके बाप का तस्किरा करके तकलीफ मत पहुंचाना, कहीं से इसके बाप की याद आ जाए, वो शर्मिंदा हो जाएगा। मेरे अब्बू ने मेरे नबी को इतना सताया है, इसको ऐसी तकलीफ न देना। और इक्रिमा को ऐसा सहाबी बना डाला कि क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहे बगैर कोई चारा नहीं है किसी कोई बादशाह ऐसा है, कोई ऐसा बड़े दिल वाला जो माफ करने वाला हो?
میرے رب کی طرح تو کوئی ملے گا ہی نہیں، لیکن میں کیسے سمجھاؤں، ہم رب کو چھوڑ کر سب کے پاس جاتے ہیں، ہمیں وہ رب کا در ہی پسند نہیں آ رہا ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اس در کے اوپر جا کر ماتھا ٹیکنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، باغی نہ بنو۔ باغی بغاوت، آج بچوں میں بغاوت آ رہی ہے، بچوں میں آج ہمارے بغاوت آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں علماء آنے والے فیوچر کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے باغی بن رہے ہیں، باغی بن رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی کسی سنت پہ عمل نہ کرے گنہگار ہوگا، سنت کا مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا، کفر تک پہنچ جائے گا۔ شریعت پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے، لیکن شریعت کے کسی حکم کو نہ ماننا اسلام سے نکال دے گا، انکار کر دینا، اس کا مذاق اڑا دینا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے کسی قریبی ٹھہرنے والے سے یہ کہا کہ میرے بھائی تم نے اپنے ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا ہے، اس کو اوپر کر۔ تو اس نے جواب میں ایسا جملہ کہا، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ جب تک تم ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہن رہے تھے تم نے صرف فسق کیا تھا اور تم فاسق تھے، تم نے یہ جو بات کہہ دی تم نے اب کفر والا عمل کر دیا۔ کسی عمل کا مذاق اڑانا کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کے بعد میں نے تہیہ کر لیا، جب کوئی مجھ سے آ کر کہے گا نصیحت کے لیے تو نصیحت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری وجہ سے وہ فسق کے دائرے سے نکل کے کفر کے دائرے میں چلا جا رہا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نوجوانوں کو کہیں کہ بیٹا اس طرح اپنی کمر کو مت تھرکاؤ، اس طرح مت ناچو، اس طرح کلبوں کو مت جاؤ، مت پیو شراب، مت کھیلو جوا، مت کھیلو سٹا، لیکن آج کون سننے کو تیار ہے؟ آئی پی ایل کا نشہ ایسا چڑھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے نماز کوئی حیثیت نہیں رکھ رہی ہے، نوز میں۔ لیکن نہیں صاحب، فائنل آ جائے تو موت آ جائے تو آ جائے، لیکن ہم کوئی کام نہیں چھوڑیں گے فائنل کے، کوئی کام نہیں کریں گے فائنل کے خاطر۔ ایک بہت بڑا کہا رمضان کے مہینے میں گزشتہ سالوں میں جمعہ کے دن وہ جا رہے تھے تقریر کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ سڑکیں سنسان ہیں، مسجد میں آبادی کم ہے، پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ آج فائنل ہے، تو لوگوں نے آج جمعہ کو بھی چھوڑ دیا، روزے میں بھی آج وہ لوگ کچھ کام نہیں کر رہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج کرکٹ کا نشہ اتنا سر پہ چڑھ گیا ہے اور یہ دشمن نے ہم کو نشہ پلایا ہے، دیوانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہے اور نوجوانوں کو کرکٹ کا نشہ لگا ہوا ہے۔ وہاں پر ہماری بچیوں کی عزت کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور نوجوان بال کے رن گنتا بیٹھا ہے کہ کتنے رن ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو رنوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کتنا بڑا جوئے کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے کا انٹرنیشنل جوا سٹا بن چکا ہے کرکٹ، اور آج کا مسلمان اس جوے کا سبب بن رہا ہے۔ کتنی بیٹنگز کی جا رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کرکٹ کے نام پر۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب ملے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ آج 1 کا 100 ہے، یعنی 1 روپیہ لگائیں گے تو 100 روپیہ ملے گا، اور ہمارے نوجوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حقوں اور سٹوں اور جوموں اور شرابوں کی لت کو پورا کرنے کے لیے جا کر کرکٹ میچ کے نام پہ جوا کھیل رہے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں رہا۔ یہ لوگ جنہیں امت کے نہ سر کٹنے کی فکر ہے، نہ امت کی معصوم بچیوں کے عزتوں کے لٹنے کی فکر ہے، یہ لوگ دین اسلام کی خدمت کریں گے؟ ان سے امید ہے ہم کو۔ جو بیٹیاں شادی خانوں میں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی، کہ ان سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک اور رات جو آنے والی ہے شب برات، اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی اہمیت بتلائی ہے۔ شعبان میں کرنے کا کام روزے کا اہتمام ہے، اور ایک 2 کام اور بتلا دیتا ہوں۔ شعبان میں روزوں کا اہتمام ہم اپنے اوپر لازم کر لیں،
لازم کر لیں. شریعت نے لازم نہیں کیا, اپنے نفس کے لیے ہم لازم کر لیں. اور دوسرا کام, ابھی سے اذان ہوتے ہی نماز پڑھنے کی فکر کریں. مرد حضرات جماعت کے ساتھ, خواتین کے لیے تو نماز پڑھنے کے لیے اذان کی ضرورت بھی نہیں. وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں, آرام سے پڑھ سکتے ہیں نماز. جماعت اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا ایک کام یہ کر لیں کہ ابھی سے نوافل کا اہتمام کریں, سنتوں کے ساتھ ساتھ. ظہر سے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 6, عصر سے پہلے کی 4, مغرب کے بعد کی 5 سنتیں, 2 سنتیں اور 2 نفلیں, 4 سنتیں. عشاء کے بعد کی کل ملا کے جتنی نمازیں ہیں سب کا اہتمام کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد یہ عادت ہم کو فائدہ پہنچائے گی. ہو یہ رہا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے پر 2, 4 دن, 5 دن, 8 دن تو تہجد کا اہتمام بڑی آسانی سے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد چھوٹ جاتا ہے. تراویح کا اہتمام تو بس 8 دن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر چھوٹ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس عادی نہیں بنا. رمضان کے شروع میں چونکہ ماحول گرم ہوتا ہے تو 4 دن تک تہجد بھی چل رہی, نوافل بھی چل رہی, تراویح بھی چل رہی, اس کے بعد پھر ختم. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, ہم کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں. اور آخری بات ایک یہ کہنی ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں 2 چیزیں ہمارے اوپر ضروری قرار دی. ایک ہے روزہ, فرض قرار دیا ہے, دن کا روزہ. ہر مسلمان مرد پر, عورت پر, بالغ ہو جائے سب پر روزہ فرض ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آج کل لوگ روزہ بڑے آسانی سے چھوڑ رہے ہیں. ہاں جی, گھٹنوں میں درد ہے لہذا اس لیے نہیں رہ رہے, شوگر بڑھ گیا اس لیے نہیں رہ رہے, بی پی بڑھ گئی اس لیے نہیں رہ رہے. جو بھی مرض ہو, علماء سے اپنی کیفیت کو بیان کر کے مسئلہ پوچھیں. اگر کسی کتاب میں آپ یہ پڑھ لیں کہ شوگر اتنا بڑھ جائے تو روزہ معاف کیا چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں قضا کر لیں, تب بھی آپ کی کیفیت عالم کے اور مفتی سے پوچھ کر عمل کریں. ارے ہو کیا گیا ہے, کسی نے مسئلہ بتا دیا, ہاں شوگر کے لیے انڈیشن لینا رہتا نا, روزہ چھوڑ سکتے کتے, اب وہی چل رہا ہے. اسی لیے روزہ اتنا آسان نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رہے گا تب بھی ثواب ہے, وہ اجر نہیں ملے گا جو رمضان میں ملتا ہے. اور دوسری چیز, اللہ نے تراویح کو ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے. 20 رکعت تراویح نبی علیہ السلام نے ہمارے اوپر ضروری قرار دیا. 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سجدہ مقام قرب ہے, یعنی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. ذرا غور کریں, اللہ نے رمضان کی ہر رات میں 40 مقام قرب عطا کیے. 40 مرتبہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا, 40 مقام قرب کی سیڑھیوں کو پار کرے گا. ذرا غور کریں, جو روزانہ 20 رکعت اہتمام کے ساتھ بھائی یا بہن پڑھیں گے تو اللہ کے قرب کے کتنے درجات کو وہ پالیں گے. اس لیے روزے کا اور تراویح کا دونوں کا ہم اہتمام ضروری کریں, چونکہ آئندہ جب یہاں پر اجتماع ہوگا تو رمضان شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ 2 بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن میری بہنوں جو کچھ آج کہا گیا ہے یہ سب شعبان کے سلسلے میں اور برات کے سلسلے میں سب اس لیے ہے کہ میں اور آپ عمل کرنے والے بن جائیں. دیکھیں معلومات تو سب کو ہے. آج تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آج گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے کے بڑے سے بڑے عالم کی بات کو ہم سن سکتے ہیں. مقصد یہ ہے عمل. نبی علیہ السلام جیسی ذات تھی لیکن صحابہ کو عمل کی طرف ہمیشہ عمل کی طرف متوجہ کیا. کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ بیٹھو میں تمہارے سامنے تقریر کروں. ضرورت پڑی کی, لیکن تقریریں کرنا چونکہ مقصد نہیں ہے. مقصد دل کو ٹچ کرنا ہے کہ دل کے اندر جو جذبہ ہے اللہ کی محبت کا اس کو ابھارا جائے. نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے ہمیشہ اپنی امت کو عمل کی طرف ابھارا. ہمارے لیے بھی یہی کام ہے کہ ہم ہمیشہ عمل کی فکر کریں, ہمیشہ عمل کی. ان باتوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مل جائے. اگر عمل کی توفیق نہ ہو تو میرا بھی وقت ضائع, آپ کا بھی وقت ضائع. جیسے دوسرے کام دنیا کے کر رہے تھے اس وقت میں بھی دنیا کا کام کر سکتے تھے,
یہاں آگے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کچھ اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ تو شعبان کے مہینے میں کرنے والے اعمال بتائے، شب برات کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ شب برات میں معمولات کیا ہیں۔ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ شب برات کے دوسرے دن کے سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے روزہ رہنے۔ علماء کرام نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ قوموا لیلہا صوموا نہارہا، رات میں روزہ رہو، اس کے رات میں قیام کرو، دوسرے دن روزہ رہو۔ ایک روزہ رہنے کی بات ہے، دو روزے نہیں رہنا، ایک ہی روزہ رہنے کی بات ہے، اور اس روزہ رہنے پر اجر بھی بتلایا گیا ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس حدیث کے سلسلے میں یہ بات واضح فرمائی کہ اس کی سند کمزور ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایام 20 کے روزے رہا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ تو 13، 14، 15 اگر 3 دن کے روزے کوئی ایام 20 کے رہ لے تو 3 دن کے معمول پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جو روزہ 15ویں دن کا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس روزے کے سلسلے میں چونکہ کلام ہے، اکثر علماء نے کہا ہے، تو اس کو ضروری سمجھنا نہیں چاہیے، نہ رہنے والے کو تانے نہیں دینا چاہیے۔ رہ جائیں گے تو ثواب ملے گا، ہمارے لیے تو یہی بہتر ہے کہ ہم رہیں روزہ، ہمارے دل کے لیے گندگی کے دوری کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور 3 دن اگر ہمت کر کے رہ لے تو بہت ہی فائدے کی بات ہے۔ دوسرے دن جیسے کہ کس دن آ رہا ہے شب برات، ہاں جو بھی دن آئے تو اس کے دوسرے دن رات میں عبادت کریں، اس کے دوسرے دن روزہ رہنے کا حکم ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ اس سلسلے میں کلام ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگر کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق 3 دن روزہ رہ لیں تو بہت اچھا ہے، اور ایک ہی دن روزہ رہ سکتے ہیں تو وہ بھی رہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ثواب تو ضرور دے گا، لیکن ضروری سمجھ کر اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے، مردوں کے لیے جیسے تراویح کی جماعت ہے، عورتیں بھی اگر تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو ان کو ثواب تو ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتیں تنہائی میں پڑھیں، اس لیے کہ عورتوں کی تنہا نماز افضل ہے جماعت کے پڑھنے سے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی کی نماز کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر نماز پڑھا کرتے۔ اللہ کے نبی کے پاس بہت بڑا درجہ تو حضرت ابوبکر کا ہے، حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے۔ ان خلفاء کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، لہذا اکیلے پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر عورتیں ہی اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی، عورت ہی پڑھانے والی ہو، تو علماء نے اجازت تو دی ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر جیسے بعض حافظہ بچیاں ہوتی ہیں، ان کے حفظ قرآن کے بھولنے کے ڈر سے بعض لوگ پڑھاتی ہیں، ان کی آواز باہر نہ جائے، پردے میں رہیں، اور مرد حضرات ان کی آواز کو نہ سنیں، یہ سب شرعی حدود ہیں، اس کی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے، نفلی عبادات کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے میں نے وضاحت کی تھی کہ تہجد کے سلسلے میں اور دوسری جتنی نفلی نمازیں ہیں، جیسے جو نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں وہ تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے وہ تو جماعت کے ساتھ۔ ایسے ہی نفلی نماز کے سلسلے میں علماء نے ایک اصول یہ بیان کیا کہ نفلی نماز کا مطلب ہے اللہ اور بندے کے درمیان کچھ خصوصی ملاقات، پرسنل گفتگو، اللہ بندے سے کچھ راز، بندہ اللہ سے کچھ راز میں مانگنا چاہتا ہے، اللہ بندے سے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب کوئی ایسا بادشاہ ہو، بڑا ہو، جو یہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی آپ کو اجازت دے کہ آپ میرے سے اکیلے میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اب وہ آدمی اکیلا نہیں آ کر ساتھ میں 4 دوستوں کو لا رہا ہے، تو بتلائے یہ اس آفر کی قدر ہوگی یا ناقدری؟ یہ تو ناقدری ہوگی کہ بھائی ہم تو آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت ہے، اور آپ ہیں کہ ساتھ میں 4 لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اکابر علماء فرماتے ہیں کہ نفل جو عبادت ہے وہ مولا اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے۔ اکیلے میں جائیں گے تو اللہ بڑے خوش ہوں گے، اور فرض ہے، فرض میں حکم ہے جمعیت کا، جماعت کا، جماعت سے پڑھے۔ نفل میں تنہائی، اللہ کے سامنے راز و نیاز، اکیلے میں بات چیت اللہ کے سامنے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بندہ اپنے رب سے نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا ہے، نفل نمازوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو اور جتنے لوگ ان
باتوں کو سن رہے ہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مقصد عمل کرنا ہے، عمل نہ ہوگا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔